عبادت کی اہمیت کیا ہے اور تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اچھا، عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع و عریض ہے۔ عبادت صرف نماز نہیں، عبادت میں روزہ بھی داخل ہے، حج بھی داخل ہے، زکوٰۃ بھی داخل ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ ہر وہ نیک کام جو خوش دلی اس کے ساتھ کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت میں داخل ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور ان تمام عبادتوں میں جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ حصول رزق حلال، یعنی حلال روزی کمانا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہر وہ نیک کام جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو وہ عبادت ہے۔ اب ان تمام عبادتوں میں 5 ارکان اسلام وہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور 5 ارکان اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ کیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 700 مقامات پر نماز کا ذکر کیا گیا، اور نماز کو سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا۔ آپ دیکھیں قبلہ کہ روزہ ہے تو سال میں ایک بار فرض ہے 30 دن کے لیے، حج ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے، زکوٰۃ ہے سال میں ایک بار فرض ہے، لیکن نماز روزانہ دن میں 5 بار فرض ہے ہر بالغ عاقل مسلمان مرد و عورت پر۔ اور یہ اس طرح فرض ہے کہ آپ کی نماز میں نہیں پڑھ سکتا اور میری نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، وہ ہر مسلمان عاقل مرد و عورت پر فرض ہے، اور زندگی میں اس کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ ماننا یہ بات پھر علماء نے صورتیں لکھی ہے۔ تو نماز سب سے اہم فرض ہے، اور تخلیق انسانی کا مقصد قرآن نے واضح فرما دیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہم نے انسان اور جنات کو صرف اگر پیدا کیا تو ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ عبادت ہی کرتا رہے، نماز ہی پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، تو پھر بیوی بچوں کو کب پالے گا، کب روزی کمائے گا، کب حلال کمائے گا؟ تو اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو قرآن کی تفسیر بنایا گیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کو سمجھنا ہے اور اس آیت کا مطلب سمجھنا ہے کہ قرآن کیا فرمانا چاہ رہا ہے، تو پھر اس کے لیے رول ماڈل نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا اگر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، ہر کام میں میری اتباع کرو، جیسا مجھے کرتا ہوا پاؤ۔ نماز ایسے پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی او کما قال علیہ السلام۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ نمازیں کیسے پڑھیں؟ کیونکہ رب نے تو فرما دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، بس کیسے پڑھنی ہے؟ تو میں جس طرح محبوب نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح نماز ادا کرنی ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ جس طرح محبوب نے روزہ رکھا۔ حج کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح محبوب نے حج کیا۔ اب دیکھیں دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، اور بے نمازی کی سزائیں بیان کی گئی، اور نماز گزار کر پڑھنا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ قرآن فرماتا ہے ان نمازوں کے لیے بربادی ہے جو ساہون ہیں، یعنی اپنی نمازوں سے بے خبر اور غافل ہیں۔ علماء مفسرین نے فرمایا اس سے وہ نمازی ہیں جو وقت گزار کر نماز ادا کرتے ہیں، اس سے مراد وہ نمازی ہیں۔ لیکن اب دیکھیں نماز وقت گزار کر پڑھنا یہ حرام اور گناہ ہے۔ صحیح۔